مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات نہیں ہو سکی، لیکن روزنامہ پاکستان کے جو ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہیں قدرت اللہ چودھری صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی، ان سے ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی. وہ گفتگو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جی قدرت اللہ چودھری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. قدرت اللہ چودھری صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو فرقہ واریت کی صورتحال ہے، اس میں اخبارات کا کیا کردار رہا ہے؟ اصل میں دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو اس وقت وارداتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی ٹرولی سیکٹیرین وائلنس بھی نہیں ہے. اس میں وہ ٹارگٹ کلنگ ہے، تو اس میں چونکہ لوگ مختلف فرقوں کے اس کی زد میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو سادگی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سیکٹیرین وائلنس ہے. لیکن میرے خیال میں یہ سیکٹیرین وائلنس نہیں ہے، یہ ہے ایکچولی ٹارگٹ کلنگ ہی اس کے لیے صحیح مناسب لفظ ہے. اچھا جی. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے مطلب کسی وقت اس میں کوئی ایک فرقے کا آدمی جو ہے اس کا نشانہ بن گیا اور کبھی دوسرے کا بن گیا. ایک تو یہ بات ہے. اخبارات جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نیگیٹو رول نہیں پلے کر رہے. ان کا تو صرف یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ رپورٹ کر دیتے ہیں. اب اگر اس کو آپ تفصیل سے رپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی پر تو اس کی زد پڑی جائے گی. جی ٹھیک ہے. تو مئی میں جو جماعت احمدیہ کی مساجد پر جو حملے ہوئے جس کے نتیجے میں بہت سے معصوم احمدی شہید ہوئے، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی ٹیررزم ہی ہے. اس لیے کہ دیکھیں جو پہلے ٹیررزم کی وارداتیں ہوتی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں. مساجد بن رہی ہیں، امام بارگاہیں بن رہی ہیں، پولیس کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں، جو اسی طرح حتیٰ کہ جی ایچ کیو میں یہ واردات ہو چکی ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اس وقت وہ زد میں آ گئے ہیں. مگر قدرت اللہ چودھری صاحب، پاکستان میں کسی فرقے کے خلاف آئین میں کوئی قوانین موجود نہیں ہیں، لیکن جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس کے خلاف پاکستان کے آئین میں ترمیم کی گئی، انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آرڈیننسز ایسے ہیں جو کہ واضح طور پہ جماعت احمدیہ کے خلاف امتیازی قوانین کی شکل میں موجود ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ احمدی جو ہیں وہ ایک زیادہ نازک صورتحال میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ولنریبل کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو پاکستان کی قومی اسمبلی کا متحرکہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو ظاہر ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا قومی اسمبلی نے کہ ٹھیک ہے. جی قدرت اللہ چودھری صاحب، دیکھیں میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جماعت احمدیہ کے آفیشیل ٹیلی ویژن چینل سے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جماعت احمدیہ کسی کلمہ گو مسلمان کو غیر مسلم نہیں سمجھتی. نہیں، یہ تو خیر یہ تو پوری بحث موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اسمبلی میں. جی، آپ قومی اسمبلی کی جس کارروائی کا ذکر کر رہے ہیں اور جو کچھ عرصہ پہلے آپ نے اپنے اخبار میں پورا ابھی ایک آرٹیکل بھی اس کے اوپر شائع کیا ہے، بھٹو صاحب کی تقریر اس کارروائی کے حوالے سے، وہ اسمبلی کی کارروائی جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. جب آپ ایسے آرٹیکلز چھاپتے ہیں تو آپ کبھی یہ مطالبہ کیوں نہیں حکومت سے کرتے اپنے اخبار کے ذریعے سے کہ وہ کارروائی جو اتنے بڑے مسئلے کی بنیاد بنی ہوئی ہے، یا جو آپ لوگوں کے بقول جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ جس سے حل ہو گیا، اس کارروائی کو شائع کیوں کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے آپ؟ وہ پوری چھپ چکی ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو بھجوا دوں گا. کہاں چھپ چکی ہے جناب؟ ہمیں بھی کچھ بتائیں، کہاں چھپی ہے یہ؟ وہ پاکستان میں اویلیبل ہے. مجھے آپ ایڈریس دیں، میں آپ کو پوری کارروائی بھیج دیتا ہوں اینی ٹائم. وہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں بھی ہوا ہے، کتابی شکل میں بھی موجود ہے. وہیں سے تو ہم نے لیا یہ تقریر جو ہے. اور جناب چودھری صاحب، میں بھٹو صاحب کی تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں اس ان کیمرہ سیشن کی بات کر رہا ہوں جو 1974 میں ہوا تھا. اسمبلی کا جو سیشن تھا، جو کارروائی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو چھپی ہوئی اویلیبل ہے، اس میں چھاپنے کا کیا مطالبہ؟ کہاں چھپ چکی ہے جناب؟ اس کے اوپر تو سرکاری طور پہ پابندی ہے، وہ تو ابھی تک پبلک ڈومین میں ہے ہی نہیں. اس کے اوپر پابندی ہے کئی سالوں سے. نہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کو دلوا دیتا ہوں. اور پھر یہ کہ جو آپ نے پورے صفحے کا اس 1974 کی کارروائی کے حوالے سے چھاپا ہے، اس میں آپ نے ایک مضمون دیا ہے 1974 میں روا کے اسٹیشن پر جو واقعہ پیش آیا، جو کہ تمام بے بنیاد ہے اور غلط بیانی پر مبنی ہے. جب آپ اس قسم کے آرٹیکلز چھاپتے ہیں لوگوں کی طرف سے لکھے گئے، تو آپ پاکستان کے جو عدالتوں کے ٹریبیونلز تھے جو اس وقت قائم کیے گئے، ان کی وہ رپورٹ کیوں نہیں شائع کرتے جس میں انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں لکھا تھا کہ جو الزام لگایا گیا ربا کے طلبہ کے اوپر کہ انہوں نے لوگوں کے اعضاء کاٹ دیے اور ان کی زبانیں کاٹ دیں اور ان کی جان لے لی، وہ سب بے بنیاد اور غلط تھے. یہ ٹریبیونلز کے ڈیسیژنز ہیں جو کہ شائع شدہ ہیں اخبارات کے اندر، اور ہسپتالوں کی رپورٹس شائع شدہ ہیں اخبارات کے اندر. انہیں کیوں کبھی چھاپتے نہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو ایسی
ये तो एक तारीखी बात है, कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है, वजीर आजम की गुफ्तगू है, और ऐसे वजीर आजम की गुफ्तगू है जो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम था। मैं तो जस्टिस समदानी की रिपोर्ट क्यों नहीं छापते आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, वो भी छप सकती है अगर कोई अवेलेबल हो तो। जी ठीक है कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, इंशाल्लाह ताला हम आपको अवेलेबल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको मुहैया करेंगे, और लेकिन उसके बाद आपसे ये तवक्को रखेंगे कि आप उसको छापेंगे भी। आप भेज दें। ठीक है, ये आपकी चीजें छपती रहती हैं हमारे यहाँ भी। जी ठीक है चौधरी साहब, ये आप इस वक्त ऑन एयर कह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे होंगे कि हम आपको वो भेजेंगे और आप उसको ज़रूर शाया करेंगे। जी भेज दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुदरतुल्लाह चौधरी साहब। जी नाज़रीन, ये वो गुफ्तगू थी जो कुदरतुल्लाह चौधरी साहब के साथ हमारी हुई, आपकी खिदमत में पेश की। इसके बाद मैंने इंटरव्यू जब इनका ख़त्म हो गया तो इसके बाद मैंने इनको अपना इन्होंने कहा, मैंने कहा मैं आपको अपना एड्रेस किस तरह बताऊं, नोट कर लें। फिर उन्होंने कहा मेरा ईमेल एड्रेस ले लें, उस पर मुझे अपना एड्रेस भेज दें। मैंने अपना डाक का पोस्टल एड्रेस जो है वो कुदरतुल्लाह चौधरी साहब को भेजा, और उसके बाद बहुत सा दिन जो है वह एक हफ़्ता तकरीबन गुजरने के बाद भी कुछ जब मौसूल नहीं हुआ तो फिर मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया, कंफर्म किया कि जनाब आपको मेरा एड्रेस मिल गया था। उन्होंने कहा जी मिल गया था, कोशिश कर रहे हैं, ज़ख़ीम बहुत है और देखेंगे और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। बहरहाल ताहाल इस वक्त ये लाइव इस वक्त प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अभी तक कुछ मौसूल नहीं हुआ। इसी तरह से हमने वो तमाम जो ट्रिब्यूनल के जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी और उसके बाद अस्पतालों की जो रिपोर्ट्स थी उस झूठे प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़, जो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था कि तलबा के अज़ा काट दिए गए और ज़ुबानें काट दी गई और पता नहीं क्या कुछ किया गया, तो बड़ी क्लियर रिपोर्ट्स थी हॉस्पिटल्स की तरफ से भी और ट्रिब्यूनल्स की तरफ से भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो और उन वाक़यात के हक़ाइक़ पर मबनी एक मज़मून हम रोज़नामा पाकिस्तान को अरसाल कर चुके हैं, और इस वक्त जबकि हम ये बात कर रहे हैं कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से अभी तक नहीं मिला। ये जवाब है उनका भी जो अभी नवाए वक्त के हवाले से एक साहब ने फ़ोन करके, मोहम्मद अहमद साहब ने पाकिस्तान से बात की, तो इन अखबारात की तो हकीकत ये है कि इनको तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इनका अखबार बेच सकती हो वो उसे छापने में उनको कोई कबाहत महसूस नहीं होती। दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी, किस किस्म का मैसेज ये दे रहे हैं, येलो जर्नलिज्म के अलंबरदार बने हुए हैं, उन्हें किसी किस्म की बात की परवाह नहीं है। तो लिहाजा इन अखबारात की बात पे तो कान धरना वैसे ही जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन कुदरतुल्लाह चौधरी साहब ने जो बात